گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا و انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور نہایت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے تاکہ ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔ آج ہم یوحنا 6 باب کا مطالعہ ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں، آئیے دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں اس دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مل کر تیرے کلام کا مطالعہ کر سکیں۔ پاک روح، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ اس سارے وقت میں تو ہماری رہنمائی کرنا۔ خداوند، جب ہم یوحنا 6 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس دوران ہم تیرے بڑے ہوئے ہاتھ کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں، اور خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تم اسے کہلوانا چاہتا ہے، تاکہ تیرے کلام کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اسی طرح خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ان تمام لوگوں کے کانوں کو چھو جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خداوند، تو ان سب لوگوں کے روحانی کانوں کو کھول تاکہ وہ تیرے کلام کو نہ صرف سن سکیں بلکہ اسے سمجھ بھی سکیں اور تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ خداوند، تو ہمارے دلوں کو تبدیل کر اور ہمارے اندر اپنے کلام کے بیج کو بو۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ آج ہم یوحنا 6 باب کا مطالعہ شروع کریں گے، اور آئیے یوحنا 6 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 6 باب 1 سے 25 آیت۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے 2 روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا، اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ پس جب وہ کھیتے کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے۔ مگر اس نے ان سے کہا، میں ہوں، ڈرو مت۔ پس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے، اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا جہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ صرف اس کے شاگرد چلے گئے تھے۔ لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی۔ پس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسوع ہے نہ اس کے شاگرد، تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا، اے ربی، تو یہاں کب آیا؟ تو بس ہم یہیں تک پڑھیں گے، اور جو حوالہ ہم نے پڑھا اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا یہ دراصل ان 2 معجزات کے متعلق بات کرتا ہے جو یسوع مسیح نے کیے۔ اور کیا آپ نے یہ غور کیا کہ یہ دونوں معجزات کی ابتدا یسوع مسیح نے ہی کی؟ ظاہر ہے کہ پہلا معجزہ وہ ہے جس میں یسوع نے 5000 لوگوں کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کھانا کھلایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس وقت اس سے بھی زیادہ لوگ تھے،
کیونکہ اس وقت انہوں نے صرف آدمیوں کو ہی گنا تھا اور یقیناً وہاں پر بہت سے بچے اور عورتیں بھی تھیں، لیکن میں اس بات پر توجہ نہیں دینا چاہتا۔ تو ان معجزات کے متعلق بات کرتے ہیں جو یسوع مسیح نے کیے۔ ایک مرتبہ پھر یسوع مسیح نے ہی 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ کھانا کھلانے والے معجزے کی ابتدا کی اور وہی فلپس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں۔ یسوع مسیح آسانی سے ان تمام لوگوں کو رخصت کر سکتا تھا اور وہ اپنے گھروں کو جا سکتے تھے اور کہیں سے جا کر کھانا لا سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح یہ معجزہ کرنا چاہتا تھا، اور اس سے اگلا معجزہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح پانی پر چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر شاگرد اس کی توقع نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کے لیے دعا بھی نہیں کی تھی، لیکن یسوع مسیح نے ہی اس معجزے کی ابتدا کی۔ تو جب یسوع مسیح کسی معجزے کو کرتے ہیں تو اس کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور یقیناً یسوع مسیح کسی خاص وجہ کے تحت ہی یہ کر رہے ہیں، اور اس نے یہ دو معجزات اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے کیے کہ بے شک وہ مسیحا ہے، وہ مسیح ہے اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اب میں ان دو معجزات کے درمیان فرق کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یسوع مسیح کا پانی پر چلنے کا معجزہ صرف اس کے شاگردوں نے دیکھا، باقی کی بھیڑ نے دوسرے معجزے کا تجربہ حاصل کیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ یسوع نے کس طرح لوگوں کو وافر مقدار میں کھانا کھلایا، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو پانی پر چلتے نہیں دیکھا، بلکہ جب وہ دوسری طرف گئے اور یسوع مسیح نے سوال کیا تو یسوع مسیح نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تو جو بات ہمیں اس حوالے سے سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے ہی اس کے زیادہ تر معجزات کا تجربہ حاصل کیا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے منفرد اور حیرت انگیز معجزات کا تجربہ حاصل کیا۔ اور جب لوگوں نے یسوع مسیح کو پانی پر چلتے دیکھا تو ظاہر ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی خاص شخص ہے، وہ منفرد ہے، وہ معجزات کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ وہ خود مسیحا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یوحنا کی کتاب بھی ہمیں اسی بات کی طرف تعلیم دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں صرف تبھی ہم مزید معجزات کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم پہلے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہی ہم اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، خداوند بھی ہم سے اسی چیز کی امید کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم معجزات کو دیکھیں اور اس سے پہلے کہ یسوع مسیح خود اس بات کو ثابت کرے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ یہ بات ثابت کرے کہ وہ خدا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس کی لامحدود حکمت کو میں نہیں سمجھ سکتا، تو اپنی حکمت کے مطابق خدا نے ایسا ہی کرنا مناسب سمجھا کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں، ہم یسوع مسیح کی ہماری خاطر صلیب پر دی گئی قربانی پر ایمان لائیں، پھر ہی ہم اس کی تمام برکات کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے، اور یہی خداوند کی مرضی ہے۔ بھیڑ میں موجود لوگوں نے کچھ حیرت انگیز معجزات کا تجربہ حاصل کیا جس سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ یسوع مسیح کون ہے، لیکن جو خداوند کے خاندان کا حصہ ہیں، جنہوں نے پہلے ہی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے، وہی خدا کی بادشاہت کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس بات کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح وہی ہے جو وہ کہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو پانی پر چلتا ہوا دیکھنے کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو ایسے منفرد معجزات کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہم یسوع سے اور بھی بہت سے معجزات کی توقع رکھ سکتے ہیں، اور بھی ایسے نشانات کی توقع کر سکتے ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ بے شک یسوع ہی ہمارا خدا اور نجات دہندہ ہے۔ ہم خداوند سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مسیحیوں پر اور ان تمام لوگوں پر اپنی برکات کو انڈیلے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم خداوند سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آسمانی باپ کی حیثیت سے خود کو ہم پر ظاہر کرے گا۔ تو یہ دو معجزات اور دراصل ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہم بات کر سکتے، لیکن میں صرف ان دو معجزات پر اسی لیے توجہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ یوحنا 6 باب دراصل کافی لمبا ہے اور اس میں بہت سی چیزوں کے متعلق بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صرف اس بات پر توجہ دیں کہ جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، صرف وہی یسوع مسیح کی معجزات کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ اس بھیڑ کی طرح نہیں ہیں جن کے سوال کا یسوع مسیح نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ گلیل کی دوسری طرف چلا گیا، لیکن شاگردوں نے خود یسوع مسیح کا تجربہ حاصل کیا۔ وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یسوع مسیح کو پانی پر چلتا ہوا دیکھا اور یسوع مسیح کو حیرت انگیز معجزات کرتے دیکھا۔ انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ وہ اس کے شاگرد ہیں
اور کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کی پیروی کی تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور یوحنا 6 باب 26 سے 27 آیت تک پڑھیں گے۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دکھو، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ دراصل بہت اہم ہے، خاص طور پر ہمارے لیے جو ان معجزات کو دیکھ سکتے ہیں جو یسوع مسیح کرتا ہے، اور جو خداوند سے یہ منت کرتے ہیں کہ وہ ان کے معجزات کرے، اور خاص طور پر وہ جو خداوند سے شفا کے طلبگار ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ خداوند ان مشکلات سے انہیں نکالے جس سے وہ گھرے ہیں۔ تو یسوع مسیح کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم معجزات کو صرف اسی لیے نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ ہمیں بہت شوق ہے اور ہم بس ایسا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ ایک علامت ہے۔ اور علامت کیا ہوتی ہے؟ علامت وہ ہے جو کسی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ علامت خود اپنی طرف اشارہ کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ علامت کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور اگرچہ معجزات بہت ہی اہم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معجزات پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیں خداوند پر توجہ دینی چاہیے جس نے یہ معجزات کیے۔ ہمیں یسوع مسیح پر توجہ دینی چاہیے جسے خداوند نے یہ معجزات کرنے کا اختیار دیا اور طاقت دی ہے، کیونکہ خداوند ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح وہی ہے جو وہ کہتا ہے۔ یہ کہ یسوع مسیحا ہے، اور وہ نہ صرف یہودیوں کا مسیحا ہے بلکہ وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ تو یسوع مسیح کا یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ جو علامات یسوع نے ظاہر کی، جس طرح اس نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، تو صرف اسی وجہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں خداوند کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اس وجہ کو جاننا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ سب کس طرح کیا۔ اور اس بات کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ خداوند نے خود اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے، تو اسی لیے ہمیں بھی اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یسوع مسیح وہی ہے جو وہ کہتا ہے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ یسوع مسیح ہمیں فانی دنیا اور روحانی حقیقت کے متعلق بتا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا کہ مصنف یوحنا ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے جو آسمان پر سے آیا، اور جب یسوع مسیح لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے تو وہ لوگوں کو روحانی سچائیوں کے متعلق تعلیم دینا چاہتا ہے، وہ انہیں روحانی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ تمام سچ دراصل اس فانی دنیا کی سچائیوں سے کہیں زیادہ حقیقی ہیں۔ تو یسوع مسیح اس بات کو واضح کرتا ہے کہ تمہیں فانی خوراک کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ایسی خوراک کے لیے محنت کرنی ہے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، وہ روحانی خوراک جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے۔ اور ہم آگے چل کر یہ دیکھیں گے کہ دراصل یسوع مسیح خود اپنی بات کر رہا ہے۔ تو آئیے مزید ہم آگے پڑھیں گے یوحنا 6 باب 28 سے 35 آیت تک۔ بس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ بس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے یسوع مسیح سے یہ سوال کیا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ خدا کے کام انجام دیں، اور یسوع مسیح نے انہیں یہ جواب دیا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا اس پر ایمان لاؤ۔ تو دراصل لوگ خدا کا کام کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں، جبکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم پہلے بھی رومیو کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، اور مسیحیوں کے لیے یہ ایک بنیادی سچ ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں اور اسے اپنے خداوند
اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ یہ خداوند کے لیے کام کرنے اور اسے خوش کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے، بلکہ صرف یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم واپس خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں، تمام نیک کام جو ہم اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ سب بے فائدہ ہیں۔ صرف جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہی ہم خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ واپس قائم کر سکتے ہیں، تو ہی ہم واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جو بھی اچھے کام ہم کرتے ہیں وہ ہمیں نجات یافتہ نہیں بنا سکتے، وہ ہمیں نجات نہیں دلا سکتے۔ اور یسوع مسیح اس نقطے کو واضح کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خداوند ہم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس پر ایمان لائیں جسے اس نے بھیجا ہے۔ یعنی کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ تو جب لوگوں نے یسوع مسیح سے یہ پوچھا کہ ہمیں خدا کا کام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو یسوع نے دراصل یہ جواب دیا کہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لاؤ اور ایک مرتبہ پھر آپ روحانی سچائی کو دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح لوگوں کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگ اب بھی جسمانی خوراک کی بات کر رہے ہیں، وہ اب بھی موسیٰ اور آسمان سے اتارے گئے من کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ وہ یسوع مسیح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معجزات کریں تاکہ وہ ان معجزات کو دیکھ سکیں، لیکن یسوع مسیح انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں روحانی حقیقت کا تجربہ ہونا چاہیے، تمہیں اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ سچائی یا حقیقت ہمیشہ آسمان سے آتی ہے۔ حقیقت وہ ہوتی ہے جو دیکھی جا سکے اور جس کا تجربہ حاصل کیا جا سکے۔ جب ہم روحانی طور پر زندہ ہوتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو اپنے خدا اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں تو ہی ہم حقیقت کو جان پاتے ہیں۔ اور روحانی حقیقت میں جسمانی حقیقت سے زیادہ سچائی ہوتی ہے، ایک ایسی سچائی جو اس جسمانی خوراک سے زیادہ اہم ہے جو ہم کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آسمان سے اس روحانی خوراک کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو خداوند نے ہمیں دی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر یسوع مسیح اپنے متعلق بات کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آسمانی روٹی ہے جو دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ اور اب اس باب کا باقی حصہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، یا پھر اگلی مرتبہ جب ہم ملیں گے تب پڑھیں گے۔ یسوع مسیح آسمانی روٹی کے متعلق بات کرتے ہیں اور اس کے متعلق مزید ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام کروں، یسوع مسیح جو کہ زندگی کی روٹی ہے اس کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ یسوع وہ ہے جو ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ہماری روحانی خوراک کو پورا کرتا ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ، اور میں یہ دہراتا رہوں گا کہ جب خداوند نے ہمیں تخلیق کیا تو ہمیں بھوک تھی، ہمیں روحانی بھوک تھی، ایک سچی طلب جو کہ ہمارے اندر موجود تھی، اور وہ یہ کہ ہم اپنے تخلیق کرنے والے کو جان سکیں، ہم اپنے مقصد کو جان سکیں، ہم یہ جان سکیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کا جواب ہمیں صرف تب ملتا ہے جب ہم اپنے خالق کو جانتے ہیں۔ جب ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں تخلیق کیا، وہ ساری بھوک اس وقت ختم ہوتی ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے اور خداوند کون ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے، کیونکہ جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے تو وہ اس بھوک کو ختم کر دیتا ہے، وہ ان تمام سوالوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ تمام سوال جو ہمارے وجود کے متعلق ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہمیں اس زمین پر کیا کرنا ہے۔ ہم ان تمام سوالوں کا جواب صرف اس وقت دے سکتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کو اپنے خدا اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، اور اگر آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے، آپ اس زمین پر کیوں ہیں، یا پھر اس زمین پر آپ کی کیا جگہ ہے، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ اپنے خالق سے پوچھیں گے کہ اس نے آپ کو تخلیق کیوں کیا، اور اس کا جواب اس کا آپ کو تخلیق کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اور یہ کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی کے ذریعے خالق کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، کیونکہ جب ہم نے اپنے خالق کو چھوڑا، جب ہم نے خداوند اپنے آسمانی باپ سے اپنا منہ موڑا، تو ہم نے اپنے خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دیا تھا، اور خداوند نہیں چاہتا تھا
کہ وہ ہمیں ترک کر دے، اسی لیے اس نے یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا تاکہ ہم نے جو خداوند کے حضور بغاوت کی اس کی سزا یسوع مسیح صلیب پر بھگتے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی۔ وہ صلیب پر اس لیے ہوا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر سکے، اور اس نے وہ سزا بھگتی جس کے اصل حقدار ہم تھے، اور ہمارے گناہ اس پر ڈال دیے گئے، اور جن چیزوں کا حقدار خود یسوع مسیح تھا وہ ہمیں دے دی گئیں۔ وہ تمام اچھی چیزیں جو یسوع مسیح کو ملنی چاہیے تھیں، کیونکہ اس نے ایک کامل زندگی گزاری، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے یہ تمام برکات انہیں دے دیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس سزا کے حقدار ہم تھے وہ اس نے ہمیں دے دی، اور یہ ایک سب سے بڑا تبادلہ ہے جو صلیب پر ہوا۔ ہمارے سارے گناہ یسوع مسیح پر ڈال دیے گئے، اور وہ تمام برکات جن کا حقدار یسوع مسیح خود تھا وہ ہمیں دے دی گئیں۔ اور یسوع مسیح ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ خدا ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور جیسے کہ یسوع مسیح نے یہاں پر کہا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ 29 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی آپ کو یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے جسے خداوند نے بھیجا ہے۔ تو یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات چاہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو خداوند کو یہ بتانا ہے کہ آپ یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی پر ایمان لاتے ہیں، اور اب آپ خداوند کی طرف واپس لوٹیں گے اور اسے اپنا خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کریں گے۔ تو اب اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تجھ سے دور ہو گیا تھا، میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا اور تیرے خلاف بغاوت کی، اور کیونکہ میں نے ایسا کیا تو میں نے تیرے ساتھ اپنا رشتہ توڑ لیا، اور میں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، اور میں نے اس اصل مقصد کو کھو دیا جس کے لیے تو نے مجھے تخلیق کیا تھا۔ تو خداوند، آج میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنی نجات کو نہیں جیت سکتا، میں تیرے ساتھ اپنے رشتے کو واپس نہیں جیت سکتا، صرف تو ہی میرے لیے ایسا کر سکتا ہے، اور تو نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایسا کر دیا ہے۔ تو اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اور کیونکہ میں نے اس بات کو قبول کیا ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں، اسی لیے یسوع نے مجھے وہ تمام برکات دے دی ہیں جن کا اصل حقدار وہ خود تھا، تاکہ میں ایک مرتبہ پھر خدا کا فرزند بن سکوں، اور میں خداوند کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے رشتہ قائم کر سکتا ہوں، تاکہ میں جب چاہوں خداوند سے بات چیت کر سکتا ہوں، اور خدا کے فرزند ہونے کے ناطے ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکوں۔ مجھے خدا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا باپ ہے، اور میں خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں، اور ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند، جو تو اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے، تو خداوند میں یسوع مسیح کی اس قربانی کو قبول کرتا ہوں جو اس نے میری خاطر دی، اور میں اسے اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ لیکن نہ صرف وہ میرا نجات دہندہ ہے، بلکہ آج سے میں خدا کی طرف واپس لوٹنا چاہتا ہوں اور اسے اپنے خداوند کے طور پر قبول کرنا چاہتا ہوں، اور میں وہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسی تو چاہتا ہے، اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں پاک روح کی طاقت کے وسیلہ سے وہ سب کچھ کروں جو تو چاہتا ہے، اور تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کروں۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے قریبی چرچ جائے اور اپنے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی ہے، اور اب آپ ایک نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے والے خدا کے فرزند ہیں، اور باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں اور بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے رہیں اور اس کے متعلق مزید جانیں، تاکہ آپ خداوند کے ساتھ اپنے رشتے میں آگے بڑھ سکیں، اور آپ ان تمام فوائد کے متعلق جان سکیں جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، اور آپ یہ جان سکیں کہ خدا کے فرزند کہلائے جانے کا کیا مطلب ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام کروں، مجھے یہ موقع دیں کہ میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکوں جو چاہتے ہیں کہ خداوند انہیں چھوئے اور خداوند انہیں شفا دے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آج کہا کہ ہم معجزات کو بس اس لیے نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہمیں معجزات کو ہوتے دیکھنا ہے، بلکہ اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ معجزات اس خداوند کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو تمام معجزات کرتا ہے۔ ان معجزات کو ایسے ہی ضائع نہ جانے دیں، بلکہ ان معجزات کے وسیلہ سے ہی خداوند کی طرف واپس لوٹیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں اس دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں تعلیم دی، اور تو نے ہمیں یوحنا 6 باب کے ذریعے یہ یاد دلایا کہ خداوند ہمیں تیری ضرورت ہے، ہمیں
تیرے معجزات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان معجزات کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے ہے تاکہ خداوند ہم تیری قدرت کو دیکھ سکیں اور اپنی گواہی کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ تو کون ہے، اور دوسروں کو تیرے پاس لا سکیں۔ تو خداوند میں تجھ سے یہ فضل مانگتا ہوں کہ میں تیرا زندہ گواہ بن سکوں، اور خداوند فضل دے کہ میرے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی تیرے معجزات کا تجربہ حاصل کر سکیں، تیری شفا کی طاقت کا تجربہ حاصل کر سکیں، تیرے وسیلہ سے لوگ بچائے جا سکیں۔ تو خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہر اس شخص کو چھو جو اس وقت میرے ساتھ مل کر دعا کر رہا ہے، جو تجھ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ تو انہیں شفا دے، اور تو اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا، انہیں ابھی اسی وقت چھو اور انہیں ہر طرح کی بیماریوں سے آزاد کر تاکہ ان کی زندگی میں گواہی جنم لے سکے۔ خداوند میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ہماری زندگی میں ہر چیز کو نیا کر دے، اور تو ہر اس چیز کو ہماری زندگیوں سے نکال باہر پھینک جو کسی بھی طور سے ہماری زندگیوں میں ہمیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگیوں کو پھر سے بحال کر۔ اسی طرح خداوند میں ان جسموں کے لیے ان کے ذہنوں اور ان کی روحوں سے بات کرتا ہوں، اور میں یسوع کے نام سے انہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ ان کے جسموں سے بیماریاں خارج ہوں اور یہ یسوع کے نام میں شفا پائیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ تو ابھی بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے، اور تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو ابھی اسی وقت شفا دے رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کی زندگی اس وقت مشکلات سے گھری ہوئی ہے، جو تجھ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ تو انہیں بچائے گا، کیونکہ ان کے پاس ان حالات سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ چاہے ہم نے یہ مشکلات خود اپنے لیے پیدا کر رکھی ہیں یا پھر ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں آئی ہیں، خداوند تو ان مشکلات سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے، اور خداوند جب ہم تجھ سے منت کرتے ہیں تو ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں، ہم دوسروں کے لیے گواہ بن سکیں کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو عظیم ہے، جو ہماری مشکلات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنا قدرت والا ہاتھ ان کی طرف بڑھا، اور وہ تیرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں، وہ دیکھیں کہ کس طرح تو نے انہیں ہر طرح کے حالات سے بچایا ہے، تو نے انہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے آزاد کیا ہے۔ ہم تیرے پاس پھر سے لوٹ سکیں اور یہ جان سکیں کہ تو ہمارا خداوند ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی تیرے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔